ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اردو یا سرائکی قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، تقریباً 3 سال دی طویل مدت تو بعد پھر ایک مرتبہ اللہ کریم نے تساں دوستاں دی خدمت وچ دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن واسطے حاضری دی توفیق نصیب فرمائی ہے. الحمدللہ. میں اپنے محترم بھائی حذیفی صاحب اور انہاں دے سارے جماعتی رفقاء نوں اج دے اس عظیم الشان سیمینار دے انعقاد تے دل دی گہرائیاں نال مبارکباد پیش کردا. فصیح اللسان بے فضل المنان جناب حضرت مولانا احمد جمشید خان صاحب زیدہ مجدہ قرآن و سنت دے جرے موتی پیش فرما گئے. اللہ حضرت دا بیان فرماونا تساں دوستاں دا سننا قبول فرماوے. ایک موقع تے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان دے 3 تقاضے بیان فرمائے. میں اج دی حاضری وچ ایک ایمان دا تقاضا عرض کرنا چاہنا. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. اگر میں دعویٰ کراں دوستاں دے سامنے اس رومال دا مالک میں ہاں، جتنے تک میں اپنے دعوے دی دلیل پیش نہ کراں تو سنن والے دوستاں نوں اعتبار نہیں آونا. اگر میں دلیل پیش کراں کہ اے میرے کول رسید ہے، دکاندار تو خریداری دی دوستاں نوں یقین آ وجنا ہے کہ دعویٰ سچا ہے،
اگر میں اس رومال دی خریداری تے کوئی گواہ پیش کراں تو دوستاں یقین کرنا ہے کہ واقعی دعویٰ سچا ہے۔ جس ویلے بندے نے ایماندار ہومن دا دعویٰ کیتا ہے تو آمنہ دلال نے 3 دلیلاں منگیاں۔ اگر ایمان دے دعوے چ بندہ سچا ہے تو اے 3 دلیلاں پیش کرے۔ اگر 3 دلیلاں پیش کر سکا تو انسان اپنے ایمان دے دعوے دے اندر صادق بھی ہے تے امین بھی ہے تے سچائی ہے۔ ایک تقاضا بیان کرنا ہے، ایک دلیل پیش کرنی ہے، ایک نشانی عرض کرنی ہے۔ ابتدا حدیث پاک چوں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواہ البخاری۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جرے بندے دا اللہ نال بھی ایمان ہے تے جرے بندے دا قیامت دے دن نال بھی ایمان ہے، ایماندار بندے نو چاہیے تقاضا اے وے اپنے مہمان دی عزت کرے۔ فل یکرم ضیفہ، مہمان دی عزت کرن والا بندہ اللہ نال بھی ایمان رکھ دے، قیامت دے دن نال بھی ایمان رکھ دے۔ مہمان دا اکرام کرن والا بندہ اللہ نو بھی منن والا ہے، قیامت نو ہی منن والا ہے۔ اے تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا بخاری شریف دا میں فرمان سنایا ہے۔ ہن مشکات شریف دا حوالہ پیش کرن لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں دینا، خارج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ایک دن آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تو باہر تشریف لائیں، دوپہر دا ٹائم گرمی دا موسم مدینہ طیبہ دی گرمی۔ جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل دے جا رہے ہیں، اتفاق نال رستے وچ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ملاقات ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے دونوں وزیر آ گئے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم گھر تو باہر نکلے، رستے دے دہاں وزیر نال ملاقات ہو گئی۔ دوستو جھگڑے دی بات ہی نہیں، دین جھگڑے دا نا نہیں، فساد دا نا نہیں، دین قتل و غارت دا نا نہیں، سمجھن سمجھاون دا نا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے وچ لفظ خارج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے گھر تو، رستے دے اندر دونوں نال ملاقات تھئیے۔ جیرا ہر جہاں تے حاضر ناظر تے موجود ہوئے، انہوں گھر تو باہر نکلن دی ضرورت نہیں ہوندی۔ ان قرآن پاک دا حوالہ اے میرے سامنے 11واں پارہ سورت نا سورت یونس، رب العالمین دی لارم کتاب میرے سامنے فرمایا وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تامنون من عمل الا کننا علیکم شہودا۔ یہ آیت نمبر 61 دے میں انگلی رکھی ہوئی ہے، سورت نا سورت یونس 11واں پارہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسا کسی حالت وچ بھی ہوو، قرآن پاک دی کسی آیت دی تلاوت پہ کرے دے ہو تے میرے محبوب دے امتیو تسا جیرا کم کرے دے پہ ہوو
الا کنا علیکم شہودا، اتے میں اللہ کریم حاضر ناظر موجود ہاں۔ آپ دی کوئی حالت ہوئے اللہ حاضر ناظر ہے۔ آمنہ دلال دی زبان تے قرآن دی آیت دی تلاوت ہوئے اتے اللہ کریم حاضر ناظر ہے۔ تے امت دے بندے جرا کم کرے دے پہ ہو میں تے اللہ کریم حاضر ناظر ہے۔ جیرا ہر جہاں تے حاضر ناظر ہوئے انہوں باہر جاون دی ضرورت نہیں ہوندی۔ اللہ دنا کون اچھا گھنسی میں اس وقت سے اللہ تو رحمت دی دعا منگا۔ قرآن نے کیرا فیصلہ کر چھوڑے اس حوالے نال، ہر جہاں تے موجود تے حاضر ناظر صرف کون ہے؟ یہ میرا فیصلہ ہے، کھولی بیٹھا تے حضرت سلطان العارفین باو سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے فرماندن ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں۔ میں قرآن ٹھپا ہویا نہیں، میں قرآن کھولا ہویا ہے۔ ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں۔ جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نسدے سوئی ہوں۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں۔ جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں۔ میں قرآن ٹھپ کے واز نہیں کرنا جی میں حذیفی سے فرما گئے، میں قرآن کھول کے تے نمبر آیت دا 10 کے واز کرنا ہے۔ تو اللہ دنا لبو میں گو سبق ٹوراں، ہر جہاں حاضر ناظر صرف کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے باہر نکلے حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ملاقات ہو گئی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میرے دونوں وزیروں اے دسو اس کڑک دی دھوپ وچ گرمی دے موسم وچ اس ٹائم کیڑی مجبوری تانوں گھراں تو باہر لے کے آئیے؟ سبق روک چھوڑا، قرآن دا حوالہ بھی کھاونا ہے۔ حضرت صدیق اکبر بھی سامنے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ پوچھ دے پین گری وجہ تو گھر تو بہ رہے ہو اس مجبوری دی حالہ دے چا، اس کڑک دی دھوپ تے گرمی دے موسم چا۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا امام الانبیاء ہونا برحق، آپ دا سید الورا ہونا برحق، امام المرسلین ہونا برحق، تاجدار ختم نبوت ہونا برحق، لیکن دل دی نیت حال نو جاننا صرف اللہ کریم دا حق۔ سامنے کھلوتے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نو دونوں دے دل دے حال دا پتہ نہیں۔ 28 پارہ سورت دا نا سورت التغامن، فرمایا واللہ علیم بذات الصدور۔ آیت نمبر 4 دے میں انگلی رکھی ہوئی ہے، 28 پارہ سورت التغابن قرآن دا حوالہ سامنے۔ سینہ دے حال تے نیت نو جانن والا ہے تو صرف اللہ کریم ہے۔ 26واں پارہ تے سورت دا نام سورت قاف، اے میرے سامنے سورت قاف کھلی ہوئی ہے۔ آیت دلہ دا حال جان دیں، مردے دلہ دا حال جان دیں، زندہ آمنہ دلال تے سامنے کھلوتے وزیرہ دے دل دے حال دا پتہ نہیں، کیوں باہر آئے ہو؟ دونوں وزیرہ نے عرض کی تھی حضرت حضرت اندر پہنچا بھوک لگی آئی، گھر والا تو پوچھم کوئی کھاون پیون دی شے پئیے کہ نہیں، گھر ویچا گھر لاکھے کوئی کھاون دی شے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عرض کر لگی حضرت میں بھی گھر دے اندر پہنچا بھوک لگی آئی، گھر والا تو پوچھم کوئی روٹی پانی ہووے، گھر دے اندر کوئی روٹی پانی نہیں، میں نو بھی بھوک باہر لے کے آئیے۔
تے حضرت عمر عرض کیتی مینوں بھی بھوک باہر لے کے آئیے، اساں دا دونوں تواڈے گھر دے پاسے آ رہے سے، ہو سکدے کہ صحابی نے کھاون دی کوئی شے بھیجی ہوئے، صحابہ کرام کوئی چنگی شے پکاویں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر بھیجے دیاں متا کیسا بھی کوئی شے بھیجی ہوئے، سانو کھاون پیمن دی شے تواڈے گھر وچوں نصیب ہو ونجے۔ لفظ سنے حیران ہو ونجو، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخرجنی الذی اخرجکما من بیوتکما، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیری بھوک توانوں گھراں تو باہر لے کے آئیے، وہ بھوک میں آمنہ دے لال نوی باہر لے کے آئیے۔ حضرت کے مطلب فرمائے میں نو بھوک لگیے، گھر پہنچا، گھر دے اندر کھاون پیون دی کوئی شے نہیں، میں بھی باہر نکلا یا بھوک خالی مجبوری میں نو بھی لے کے آئیے۔ دو مسئلے میں حل کرن لگا، قرآن دے حوالے کھولن لگا، احباب قرآن نو بھی ہے جویں قرآن پاک کنا نال سننا ثواب، قرآن پاک اکھی نال ویکھنا ثواب، انہیں قرآن پاک زبان نال پڑھنا بھی ثواب، قرآن پڑھنا بھی ہے سننا بھی ہے تے اکھا نال زیارت بھی کرنی ہے۔ یہ میرے سامنے سورت دنا سورت الانعام 7واں پارہ آیت نمبر 50 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے، فرمایا کلا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اعلان کرو میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آمنہ دلال دعویٰ نہ کرے دا جو اللہ دے خزانے میرے قبضے وچے نا، اگر اللہ دے خزانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قبضے وچوں دے تاں بھوک دی وجہ تو پہر دے ٹائم باہر گھر تو نکلن دی لوڑ نہیں۔ اللہ دا قرآن تو دس، اے میرے سامنے 28ویں پارہ تے سورت دا نال منافقون میں انگلی رکھی ہوئی ہے، آیت نمبر 7 فرمایا وَلِلَّهِ خزائن السماوات والارض، آسمانہ دے اور زمین دے سارے خزانہ دا مالک صرف اللہ ہے۔ میں نے تو بھوک باہر لے کے آئیے، ساتھی حدیث پاک سمجھیں دیاں دیو تو میں نے جواب تا دیو چاہ میں توڑے واسطے دعا منگساں۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت دعا تا منگساں جو اچھا جواب سنساں تھا، اللہ تو رحمت نال مالا مال کرے، میری پہلے دعا ہے۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر تے آمنہ دے لال کیوں گھر تو باہر آیاں؟ جھگڑا ختم، جہن دی ذات نور ہوے اس نو بھوک نہیں لگ دی ہوندی، جھگڑا دا ختم۔ کڈاں سنا نے پہ جبریل نو بھوک لگی ہوئے، جہن دی ذات نور ہوئے او کھاندا بھی نہیں ہوندا پیندا بھی نہیں ہوندا، اس نو بھوک نہیں لگ دی ہوندی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فرشتے نور وچوں پیدا کیتے گئے، تے جہن دی ذات نور ہوے او کھاندا پیندا نہیں ہوندا، اس نو بھوک بھی نہیں لگدی ہوندی۔ میں سبق روک چھوڑا ہے، قصہ نہیں سنا منا، اشارہ کرنا ہے، تسا اشارے میرے تے ہور کرے۔ 12واں پارہ تے سورت نا سورت ہود، اے میرے سامنے سورت ہود کھلی ہوئی ہے۔ اللہ فرمائے دے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، آیت نمبر 69 سورت ہود تے 12واں پارہ حوالہ سامنے۔ انسانہ دی شکل بنا کے اللہ دے حکم نال فرشتے آگے ابراہیم علیہ السلام دے دروازے اتے، فرشتہ نے آکے سلام اللہ دے پیغمبر توڑے تے ایک واری سلام ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا قال سلام، توڑے تے ہمیشہ ہمیشہ واسطے سلام ہوئے۔
ساری بولی چاہتے ہیں جتھاں پیر ہونے اللہ دی طرفوں خیر ہونے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھا بھی نہیں روٹی کھامنی ہے پوچھا ہی نہیں. معاف کرے میں ہاتھ جوڑی بیٹھا تمہارا چھوٹا پیرا اساں 50 پلے تا پوچھ دینے جی چاہ پیسو اگلے نو شرم آوے دے نہیں مہربانی. اچھا کئی دوست پوچھ دین مولوی صاحب چاہ تا نہیں پیونی پہلے چاہ کھا نہیں پیونی بندہ ہاں کی میں کرے. قرآن پاک دے الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھا بھی نہیں. فما لبثن جا بعجل حنیذ موٹا کھالا وچھا زبا کیتا نے سالن پگے ساندا دیر لگوے سی. جلدی جلدی بھاتے گوش بھن کے مہمانہ دے سامنے رکھا نے کھاؤ نام. قرآن پاک دے الفاظ کسا نہیں سنا منا اشارہ. فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دے ہتھاں نو ویکھے ہاتھ بن کے بیٹھے ہوئے نا ہاتھ لمبے بھی نہیں کریں دے کھانے والے پاسے نہ کہ رہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھا میرے دشمن اس دور دا رواج آئی جرا کسے دے گھر وی جو کھانا نہ کھاوے ہا دشمن سمجھا ویندا ہائی. جرا بندہ روٹی دا لقمہ چا کھاویا کہندے گھر وچوں پانی دا گھڑ چا پیویا اپنی جان قربان کر چھڑے دا ہئی نمک حرامی نہیں کریں دا. سادے اللہ رواج تا نہیں نا جہندے نال دوستی رکھیں دے ہیں دھوکھا اسے نو دیں دے ہیں جہندے نال تعلق رکھیں دے ہیں بےایمانی اسے نال کریں دے ہیں. تو سا ناراض ہو گئے ہو یہ ماحول نہیں سدا. اوجس منہم خیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل دے اندر ڈر گئے میرے دشمن جو میرے گھر دا کھانا نہیں کھان دے. دل دی کھڑکیاں کھلائے. میں چاہنا جتنے تسا دوست جمع ہوئے ہو نا سیمیناری اللہ ہر دوست نو 1000 رکعت نوافل دا ثواب دے چھوڑے. تسا تیار ہو اچھا کھوتا تیار ہو کیوں حدیث سنے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جرا بندہ قرآن دا ہک مقام سمجھ لوے اللہ اس نو 1000 رکعت نفلیاں دا ثواب عطا کرے دے. میں مقام دوستاں نو سمجھاون لگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دل وچ ڈر گئے. قالوا لا تخف فرشتے آکھن لگے حضرت ڈرن دی کوئی لوڑ نہیں. اندہ مانے فرشتے دل دا حال جاننے نا اے سمجھنی ہے آیات. حضرت ابراہیم علیہ السلام دل وچ ڈر گئے. فرشتے آنکھن لگے لا تخف حضرت ڈرو نہیں. معلوم تھی دے فرشتے دل دا حال جاننے. سوال سمجھو تو میں جواب دے ساں. سوال سمجھ آگئے. لوگ سانو آنکھن لگے فرشتے دل دا حال جاننے. حضرت ابراہیم تا دل وچ ڈرے ہن. فرشتہ نو کیویں پتہ چل گیا دل وچ ڈرے ہن تے فرشتے آکھن لگے ڈرو نہیں. اگر فرشتے دل دا حال جاننے تا پیر فقیر دل دا حال کیوں نہیں جان دے. دوستانو سوال سمجھ آ گئے تو میں جواب عرض کراں. فرشتے دل دا حال جاننے نو تب آکھن لگے نہ ڈرو. اللہ دیاں رحمتاں ہوئیں. شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پنجبیری رحمت اللہ علیہ سند المحدثین قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ انہاں قرآن تے بعد رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ او سانو قرآن نہ سمجھے دے سانو قرآن کی میں سمجھ آویا. یہ میرے سامنے 14واں پارا تے سورت دا نام سورت الحجر. اے میں حوالہ کھولی بیٹھا آیت نمبر 52. اے ویکھو جی اے آیت دے اوتے میں انگلی رکھی ہوئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دل وچ ڈر گئے. قال انا منکم وجلون. حضرت ابراہیم دل وچ ڈر گئے.
تے زبان نال بول پے جو میں تواڈے تو ڈرا بیٹھا تاں فرشتہ نو پتہ لگا جو ڈرے بیٹھن دل وچ ڈرے تے زبان نال بول پے اے آیا تھے میں تواڈے تو ڈرا بیٹھا کھانا کیوں نہیں وے کھاندے اچا دسو چا سارے توحیدی بھائی ورنہ فرشتہ نو دل دے حال دا پتہ اچا دسو چا اگر ابراہیم علیہ السلام زبان نال نہ فرماوے نا میں ڈرا بیٹھا تھا فرشتہ نو دل دے حال دا پتہ میں تو ڈرا بیٹھا فرشتے آنکھن لگے لا تعجل حضرت ڈرو نہیں انا ارسلنا الی قوم لوط اساں تا قوم لوط نو تباہ و برباد کرن جا رہے ہیں جرا تواڈا پھتریا حضرت لوط علیہ السلام ہے اللہ فرمائے چلو چل دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پتر دی خوشخبری بھی نال دتی ونجے اچھا تساں نورانی فرشتے ہو تے مینوں پہلے تے دسو آچا میں وچھا تے نہ کو مہا حضرت سانو کیڑا پتہ ای تساں سارے واسطے وچھا کوندے پے ہو زندہ فرشتے تے عالم الغیب نہیں تے زندہ پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ میں عالم الغیب نہیں شاہ پورا لے مویاں دے جھیڑے چاہی ودن مویاں نو ہر شے دا پتہ 4,500 انبیاء علیہ السلام دا ابا تے ڈاڈا ابراہیم خلیل اللہ جیدہ پیغمبر عالم الغیب نہیں تا قبر والے مردے بھی عالم الغیب پہلے دسو میں بچہ تا نہ کو حضرت سانو کیرا پتہ آئی ان خیال میں کسا نہیں سنا بنا جیرا نور دا بنایا ہوئے وہ کھاندا ہی نہیں ہوندا پیندا ہی نہیں ہوندا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا بھوک لگی ہے تاں گھر تو باہر تشریف لین میرے دوستاں نو سبق بھول گیا ہے یاد ہے نا حضرت ہون آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چلو جرا ساڈا انصاری صحابی ابو الحسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ میں نو آکھدا ہوندے حضرت کدی میرے غریب خانے تے تشریف لیا ہوا تواڈی دعوت کرنا چاہنا چلو چلیے حضرت ابو الحسم دے دروازے تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دے حضرت ابو الحسم رضی اللہ تعالیٰ دے دروازے دے پہنچے حضرت ابو الحسم گھر دے اندر کوئی نہیں حدیث پاک وچ آیا ہے اون دی گھر والی جو ویکھے اللہ یہ تا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائین حضرت صدیق اکبر دے فاروق اعظم آکھن لگی مرحبا و اہلا خوش آمدید جی آیا نو ساڑھے پشت والے افدن پخیر راغلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت ابو الحسم کی دے گی ہے حضرت توتا مدینہ شریف دے فلانے کھوتوں مٹھا پانی بھرن واسطے گیا ہوئے ہے تسا تشریف رکھو ہونے آمن اللہ اسی جامنا نہیں تسا تشریف رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے گئن حضرت صدیق اکبر دے فاروق اعظم رضی اللہ ایک مسئلہ سنے نا گھرائی ساری ماما بھینا نو سنا مڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گھر دے اندر مہمان آ گئے میزبان جتنی خدمت مہمان دی کرے سی کھانے پکاون دا ثواب پورا پورا اللہ دی گھر والی نو بھی نال عطا کرے دے اے خالی مرد ثواب نہیں آمنہ دلال فرمائے اون دی بی بی نو بھی کھانے تیار کرن دا خدمت دا پورا پورا اللہ ثواب نصیب کرے دے حضرت جامنا نہیں تو سائی تھا باو ہونے آمنہ لے وسن ٹھیک ہے جنتدار کر باس حضرت ابو الحسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے اور جملہ سنے جرا سنا منم ایمان تازے کرے میں آیا بخار دی حالت جی میں کہ ناغا نہ ہوئے رات میں جھاونی والا نو معذرت کیتی ہے لیکن میں کہ میں اتنا معذرت نہ کر سکتا حاضری ہو ونجے میری تساں دل دی کھڑکیاں کھولو تساں عام صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے ویکھے انصاری صحابی
آخن لگا ما احدن الیوم اکرم ضیافا منی، ہائے ہائے کاش تساں دوستن عربی زبان آندی ہوندی۔ انصاری صاحبی آکھن لگا آج روئے زمین تے اس وقت، آج روئے زمین تے اس وقت جتنی شان والے مہمان میرے بوئے تے اے بیٹھن، اتنی شان والے مہمان پوری روئے زمین تے کہیں بندے دے بوئے تے نہیں ہونے۔ آقا تا سچی سی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ تے آپ دے دونوں وزیران تو زیادہ اس وقت کون شان والا ہو سکتا ہی روئے زمین تے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہا قربان ونجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دی شان والا اللہ نہ بنایا ہے نہ قیامت تو نہیں بناونا ہے۔ آپ دی شان، آپ دا مقام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ دے گھر وچ مہمان آ گئے، کھانا سجایا نے، مہمانہ نے کھانا کھا دے، دسترخوان والا کپڑا میلا ہو گیا ہے۔ حضرت انس نے خادمہ نو فرمایا خادمہ اے دسترخوان والا میلا کپڑا لپیٹ کے تنور دے اندر بھا بلدی پئیے، بھا دے اندر چا سٹ۔ مہمان پریشان تھی من لگ گئے، حضرت سائیں کپڑے دے کھانا کھا دے، کپڑا میلا ہو گیا ہے، تو سا بھا دے اندر سڑویں دے پے ہو۔ خادمہ کیری دیر کرنی آئی، کپڑا ولیڑ کے تنور دی بھا دے اندر چا سٹا سا۔ حضرت انس نے تھوڑی دیر بعد فرمایا کپڑے دا پتہ کر، جس ویلے بلدی ہوئی بھا جو کپڑا کٹھا گیا ہے اللہ کے دھاگا بھی نہیں سڑن لیتا۔ یہ کیا؟ یہ کپڑے نو بھا نے نہیں جلایا؟ پہلے تا مہمان پریشان انہوں حیران ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ایویں تسا مہمان بن کے میرے گھر وچے ہو، در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کے ایک دن میرے گھر وچے آنا، آم نے کھانا کھا دا ہی، کھانا کھاون دو بعد اس کپڑے نال ہاتھ صاف کیتے ہن تے جنن دے آم دے ہاتھ مبارک کپڑے نو لگ گئے، میں نو پانی نال دھومن دی ضرورت ہی نہیں راندھی، میلے کپڑے نو بھان دے اندر سٹوا چھڑے دا، اللہ شیشے تو زیادہ صاف کر کے میں نو ولا دے دے۔ اس شان دا مقابلہ تا حضرت ابو الحسن سچا کھائی نا، جتنی اچھی شان والے مہمان آج میرے بوئے تے بیٹھے نا، کہتے بوئے تے نہیں ہونے۔ آپ دی شان آہا، اے میرے سامنے آخری پارا سورت دنا سورت الانشراح، اللہ فرمائے دے علم نشرح لک صدرک، حوالہ تبیک ہے میں اللہ نے عام صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ کھول چھوڑے۔ میں تیرے لفظ بولے نا دل دی تختیاں دل دوستہ لکھڑے نا، میرا تے میرے اکابرین دا عقیدہ عام صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ بھی شان والا، آمنہ دلال دا پسینہ بھی شان والا، تے یتیم مکہ دا مدینہ بھی شان والا۔ میں تانوں لفظ سناواں حیران رہ ونجو۔ عام صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرے دیے، وذات یدی علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم مات، جیرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئیے میں عام دے سینے تے ہاتھ رکھا ہے، وفات والے دن سینے تے ہاتھ رکھا ہے۔ جو لفظ سنے مرد بھی جمعن، کئی ہفتے گزر گئے، آنکلو واتا وزاؤ، اس ہاتھ نال کھانا بھی کھان دی رہیاں، وضو بھی کرے دی رہیاں، فلم یدہم ریح المسک من یدی، کئی ہفتے گزرن دے باوجود اللہ نے میرے ہاتھ بھی چون کستوری دی خوشبو نو ختم نہیں ہومن لیتا۔ سینہ شان والا، پسینہ بھی شان والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ دے گھر بھی ستے پین،
پیشانی تو پسینے دے قطرے ڈھاون لگے. بی بی میں سلیم نے شیشی وچ جمع کرنے شروع کر دیتے. آپ دی اکھ مبارک کھل گئی. فرمایا یا ام سلیم ماذا تصنعین، اے میرے پسینے دے قطرے کیوں شیشی جمع کرے دی پئی؟ حضرت ام سلیم جواب دیتا حضرت ہادا ارکوک، اے تواڈے پسینے دے قطرے نجعلہ فی طیبنا وہو اطیب الطیب، تواڈے پسینے دے قطرے شیشی جمع کرے دی پیاں اپنی خوشبو دے اندر ملا چھڑے ساں، تے جیری خوشبو وچ تواڈے پسینے دے قطرے مل ونجن ساری دنیا دیا خوشبوਆਂ مل کے تواڈے پسینے دی خوشبو دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں. سینہ بھی بے مثال، پسینہ بھی بے مثال، تے مدینہ بھی بے مثال. دعا کرو میں حدیث سنے نا آمین اونچا آکھنا ہے اللہ موت سانو مدینے دی نصیب فرماوے. میں حدیث سنے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جرے ایماندار بندے دی موت مدینے شریف ہی چاہی، جرے توحیدی نو مدینے دی موت نصیب تھی گئی. کنتو شفیع لہو یوم القیامہ، دن قیامت دے ہوں بندے دا سفارشی بن کے اللہ دے دربار وچ میں امنا دلال کھلو ساں. سینہ بھی بے مثال، پسینہ بھی بے مثال، مدینہ ہی بے مثال. حضرت ابو الہیثم جتنی شان والے مہمان آج میرے کول بیٹھے نا سچا کھس، اللہ دی قسم ہے سچا کھس. جلدی جلدی گئے نا کھجور دا خوشا کٹا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جرک ایک ایک کیتا ہی اللہ دی سارا خوشا کٹ کے گھنا ہے. حدیث سنو. حضرت ابو الہیثم آکھن لگی حضرت کہ بندے نو پکی پن پسند ہوندی ہے، کہ نو کچا ڈوکا پسند ہوندا ہے، کہ نو ادھ پڑتی ادھی کچی تے ادھی پکی. میں سارا خوشا کٹ کے گھنایا، پکی کھجوراں وی ہن، ڈوکے وی وچن، ادھی پکی ادھی کچی. جیری تانوں پسند ہوے کھاندے ونجو میں خوش ہوندا ونجاں. اے مہمان دی عزت و چھری چاہیے بکریاں لے پاسے جاون لگے. صبر صبر صبر. حضرت بولے سے حوصلہ صبر. حدیث پاک دے لفظ سنے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاک والحلوب. حضرت ابو الہیثم دودھ دیون والی بکری ذبح نہ کرے ساڈے واسطے. مسئلہ سنو مسئلہ. اے مرشد، اے سچا پیر، اے اللہ دا سچا پیغمبر مقتدا مرشد. دودھ دیون والی بکری ساڈے واسطے ذبح نہ کرے، سکی بکری ذبح کرے. تے اج کل والے پیراں دے حالات، پیر سے مرید دے گھر ہے نا اصل تحقیق تساں نہیں کرنی رولے کیویں مکے نو. ساڈے دوست سمجھدار ہو ونجن تے جھگڑے مکدے ہن. مرید گیا روٹی پانی دا انتظام کرن تے مریدنی منہ لکا کے بیٹھی آئی. پیر صاحب آکھن لگا تو جو منہ چھپا کے بیٹھی تے میں تینوں ویکھا ہی نہیں، تینوں دن قیامت دے پہچان کیویں ہوسی، تانوں جنت کیویں لے ویساں. مریدنی نے پردہ ہٹایا چاہ. مرید جو آیا ہے اس آکھے اے پردہ کیوں ہٹایا بھائی، منہ تو کپڑا کیوں لایا؟ اس آکھے بے وقوف پیر صاحب سانو دن قیامت دے جنت لے وجنے ہاتھ جو پکڑ کے تے میں نے ویک سے نہیں تا پہچان کیویں ہوسی. ٹھیک ہے خیر اس خدمت خاطر کیتی. جس ویلے پیر صاحب رخصت ہون لگے وہ چھرا چاچایا تے کراچ پیر دا کن چا کٹا. سورا جسم کپڑے خون نہ رنگین ہو گئے. پیر آکھا بے وقوف کن میرا کیوں کٹائی؟ اس آکھے حضرت ناراض نہ ہوئے، دن قیامت دے پیر بہوں سارے ہونے سانو پہچان کیویں ہونی؟ یہ ساڈا کیڑا ہے، یہ پہچان واسطے کٹا تاکہ پتہ لگے ساڈا حضرت کن کٹا ہے. جٹ سیانے تھیویں نہ تا رولا مکدے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یا قبل دودھ دیون والی بکری نہ کوویں، سکی بکری ذبح کرنی ہے جڑی دودھ نہ دیندی ہوے. حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ نو سکی بکری نو ذبح کیتا ہے.
جلدی جلدی سالن پکایا نے کچھ گوشت بھنا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے چ رکھا نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کھادا تے فرماون لگے بکھے اے آسے اللہ کریم سنو رجا کے واپس لئی ویندے حدیث پاک دے لفظ امام نے فرمایا الحمدللہ الذی اشبعنا وانعمنا وافضلا او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساریاں تعریفاں اللہ کریم واسطے یہ اللہ نے سارے تے کتنا احسان کیتا ہے کھجوراں بھی کھادیاں سے گوشت بھی کھادا سے روٹی بھی کھادی سے اللہ کریم سنو رجا کی تو واپس کیتی ویندے تے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت صدیق تے فاروق اعظم سن گھنو انہاں نعمتاں دا دن قیامت دے سوال بھی تھیس نے جو شکر بھی کیتا ہائی کہ نہیں حضرت عمر نو کاوڑ لگ گئی مسئلہ سنو مسئلہ حضرت اتنی بخ تو بعد ایو سنو شے ملیے اس دا بھی سوال تھی میں نے ہم نے فرمایا جیا عام دی زبان مبارک تے آیت قرآن دی جاری تھی گئی آیت نمبر 8 سورۃ التکاثر فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم دن قیامت دے ہک نعمت دا تو تو سوال تھیمنا ہے کیوں نعمت دا شکر ادا کیتا ہائی کہ نہیں کیتا سارے ساتھی میرے بھی کھائے سانو تو قدر ہی نہیں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دور خلافت صحابہ کرام دی جماعت نالے جا رہے ہیں ایک بندہ نظر آئے جرا بیخ نہیں سکدا نمبر 2 بول نہیں سکدا گنگا ہے نمبر 3 سن نہیں سکدا ڈورا ہے نمبر 4 ہتھاں تو لولا ہے تے نمبر 5 پیراں تو لنگڑا ہے پیر کٹے ہوئے ہاتھ کٹے ہوئے جسم نو کوڑ دی بیماری لگی ہوئی ہے گوشت گل گل کے تلنے ڈھاندا پیس مفسرین نے اسی آیت دے تحت لکھا ہے یہ آیت کھولی بیٹھا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رک گئے ساتھیو جی اس بندے تو اللہ اپنی نعمتاں دا سوال کرنا کہ نہیں کرنا صاحب آکھن لگے حضرت اس کو اللہ کیری نعمت دا سوال کرے سی کیری شے ہے اس دے کول ویکھ نہیں سکدا سن نہیں سکدا بول نہیں سکدا پکڑ نہیں سکدا ٹر نہیں سکدا حضرت عمر دی زبان تے آیت قرآن دی جاری ہو گئی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم دن قیامت دے ہک نعمت دا تو سوال تھیونا ہے باقی کہیں نعمت دا سوال نہیں تھیونا لیکن اللہ فرماونا ہے بندہ لوگ تیرے منہ لکمہ پا چھوڑے دے ہن تینوں پانی پلا چھوڑے دے ہن زبان نال شکر نہ میں کر سکدا دل نال میں اللہ دی نعمتاں دا شکر کیتا ہمیں کہ نوی کیتا روٹی منہ چ ویندی ہے پانی منہ چ ویندا پیا ہے میدے چ ویندے اللہ فرمیسی زبان نال تا الحمدللہ نہ میں آکھ سکدا دل نال الحمدللہ آکھا ہی کہ نہیں آکھا یہ آیت حضرت عمر سنائی تے سارے صحابہ حیران تھی گئے آپ نے فرمایا حضرت عمر بکھے آیا سے رج کے ویندے پہنا نعمتاں دا سوال تھی سی جے کر بندے نے آکھا الحمدللہ میں تو حدیث میں اتفاقاً یاد آئیے تساں سارے ساتھی زبان دے تالے کھولو الحمدللہ میں سنو میں حدیث پڑھا الحمدللہ اچھی زبان نال الحمدللہ ایک واری اور محبت نال اچھا الحمدللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ تملأ المیزان آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دن قیامت دے ترکڑی لگنی ہے ایک پلڑے دے اندر گناہ دوجے پلڑے جنے کیاں میرے بھی کھے جرے بندے دا نیکیاں لا پلڑا خالی ہویا ایکو الحمدللہ والا کلمہ آکے نیکیاں دے خالی پلڑے نو بھر چھوڑے سی انتا سارے اچھا آکھو چا الحمدللہ میں سبق شروع کیتا ہائی من کانا یومن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ آپ نے فرمایا جرا ایماندار ہے اللہ نو تے قیامت نو منن والا اس نو مہمان دا اکرام تے عزت کرنی چاہیے جی میں حضرت ابو الہیثم نے مہمانہ دی عزت کیتی ہے
انار عزت کرنا بندے دا کم ہے، ایمان دے تقاضے پورے ہومن دے فیصلے لکھ دیونا رب العالمین دا کم ہے۔ ساتھی تشریف رکھو، بندیالوی صاحب دا مفصل وعد ہو سی، بیان ہو سی پر اثر، تشریف لین، اللہ میری حاضری قبول فرماوے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔